تو حکم تکلیفی کی جو قسمیں ہیں پانچ، وہ جمہور کے نزدیک جو ہے نا، جمہور کے نزدیک حکم تکلیفی کی پانچ قسمیں ہیں۔ جمہور سے مراد ہے حنابلہ، شوافی اور مالکیہ، حناف اس میں شامل نہیں ہے۔ تو جمہور یعنی جمہور علماء، جمہور فقہا کی رائے یہ ہے کہ جو حکم ہے نا، حکم تکلیفی، اس کی پانچ قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے فرض یا واجب۔ فرض یا واجب بالکل واضح ہے، جس طرح ہم نے پہلے تذکرہ کیا کہ حکم تکلیفی میں کسی چیز سے روکا جاتا ہے یا کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے کسی چیز کو اس کو آپشن دی جاتی ہے ایک انسان کو۔ تو جب ایک چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کو فرض کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں بھی یا سنت میں جہاں بھی کوئی حکم آئے گا نا، اس کو فرض قرار دیا جائے گا۔ وہ انسانوں کے لیے فرض یا واجب ہوگا۔ فرض یا واجب جمہور کے نزدیک ایک ہی چیز ہے، ان میں فرق نہیں ہے۔ فرق کیا ہے وہ آگے ہم جا کے بات کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو حکم دے رہے ہیں، تو اس حکم کی پابندی کرنا ایک انسان کے لیے فرض اور واجب ہے، اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے کمپلسری ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا یہ اوبلیگیشن ہے اللہ کی طرف سے، فرض ہے۔ جو حکم آ گیا اللہ کی طرف سے وہ اس نے کرنا ہے۔ تو پہلی قسم حکم تکلیفی کی یہ ہے کہ جو ہے فرض، پہلی قسم ہے فرض۔ دوسری قسم ہے مندوب۔ مندوب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں لیکن اس کو لازمی قرار نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں لیکن اس حکم کو لازمی قرار نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ اب مسواک کرنے کا حکم ہے شریعت میں، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو لازمی قرار نہیں دیا، تو اس کو مندوب کہیں گے۔ اسی طرح قرآن میں ایک آیت ہے کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، یعنی جب تم کسی آدمی کے ساتھ قرض کا معاملہ کرو، قرض کا لین دین کرو، تو کیا کرو کہ اس معاملے کو لکھ لو۔ اب یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، لیکن یہ لکھنا، اس بات کو لکھنا یہ واجب یا فرض نہیں ہے، بلکہ اس کو لکھنا اچھا ہے۔ جو لکھے گا اس کو ثواب ہوگا، جو نہیں لکھے گا اس کو جو ہے نا گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح مسواک جو کرے گا اس کو ثواب ہوگا، جو نہیں کرے گا اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو مندوب کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں لیکن جس چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو لازمی قرار نہیں دیتے۔ یہ مندوب ہے۔ یعنی سمجھ لیجئے کہ فرض اور مندوب ایک ہی چیز ہے، ان میں مائنر سا فرق یہ ہے کہ فرض میں ایک چیز کو لازمی قرار دیا جاتا ہے، مندوب میں اس چیز کو لازمی قرار نہیں دیا جاتا، لیکن ہوتا وہ حکم ہی ہے۔ تیسری جو قسم ہے نا حکم تکلیفی کی، وہ ہے حرام۔ حرام یعنی بالکل واضح ہے کہ جس میں کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے، ایسی چیز جو فاربیڈن ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوتا ہے۔ جس طرح کہا کہ لا تقربوا مال الیتیم، اللہ نے کہا کہ تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے روکا ہے اور لازمی طور پہ روکا ہے۔ تو جس چیز ایسا حکم جس میں لازمی طور پہ روکا ہو، اس کو حرام کہتے ہیں۔ اس کے بعد مکروہ ہے۔ مکروہ اسی طرح جس طرح مندوب فرض کا حصہ تھا نا، مکروہ حرام کا حصہ ہے۔ مکروہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روکا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو روکا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا روکنا جو ہے لازمی طور پر نہ ہو۔ جس طرح اللہ نے کہا کہ تم جو ہے نا زیادہ قیل و قال نہ کرو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کثرت سوال نہ کرو، زیادہ سوالات نہ کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ایک چیز سے روکا ہے، لیکن یہ روکنا وہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ جو رکے گا بہت اچھی بات ہے، اور جو نہیں رکے گا تو جو ہے نا مطلب وہ لازمی نہیں ہے۔ جس طرح حرام میں لازمی تھا ایک چیز سے رکنا، مکروہ میں وہ لازمی رکنا نہیں ہوتا، حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم نے رکنا ہے، لیکن اس میں جو ہے نا وہ شدت نہیں ہوتی جو کہ حرام میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی حکم تکلیفی کی جو اگلی قسم آتی ہے وہ ہے مباح۔
मुबाह जिस तरह हम पहले तज़किरा कर चुके हैं कि हुक्म तकलीफ़ी होता है जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाता है या किसी काम से रोका जाता है या इख्तियार दिया जाता है। जो हमने इख्तियार की बात की थी ना वो मुबाह होता है, यानी जो एक मुबाह काम वो होता है जो अल्लाह की तरफ से जायज़ होता है। अगर कोई बंदा कर ले तो उसको गुनाह नहीं होता, और अगर जो है ना छोड़ दे तो भी उसको सवाब या गुनाह नहीं होता। इसकी मिसाल हमने पहले पिछले लेक्चर में भी उसका तज़किरा किया था। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि वइज़ा हलल्तुम फस्तादू, जो लोग उम्रा या हज करेंगे तो उम्रा या हज करने के बाद जब वो एहराम उतार देंगे, हलाल हो जाएंगे, बस दादू बस जो है ना वो शिकार कर सकते हैं। तुम शिकार वैसा हलल तुम, जब तुम हलाल हो जाओ यानी उम्रे का एहराम उतार दो, बस दादू बस तुम शिकार कर सकते हो। तो उम्रे के बाद, एहराम उतारने के बाद शिकार करना ये लाजमी या फर्ज नहीं है। अगर कोई करेगा तो मतलब उसको कोई गुनाह या सवाब नहीं होगा, अगर कोई छोड़ेगा तो भी उसको गुनाह या सवाब नहीं होगा। ऐसी चीज़ जो लेजिटिमेट हो, जायज़ हो, उस पे जो है ना गुनाह या सवाब वारिद ना होता हो। तो जमहूर के नज़दीक बुनियादी तौर पे जो हुक्म तकलीफ़ी है उसकी 5 किस्में हैं। फ़र्ज़ जिसमें लाज़मी तकाज़ा होता है एक बंदे से करने का, मंदूब वो होता है जिसमें तकाज़ा होता है लेकिन लाज़मी नहीं होता। जिस तरह होता है ना कि हम कोई पेपर दें ना, तो उस पेपर में ये बसा औक़ात ये होता है कि कहा जाता है कि ये जो पहला क्वेश्चन है ना, इसको करना लाज़मी है, कंपल्सरी है पहला सवाल करना, और दूसरे जो है ना वो ऑप्शनल है। तो इसी तरह फ़र्ज़ में जो है ना कोई ऑप्शन नहीं होती। उसमें एक चीज़ से लाज़मी तकाज़ा किया जाता है, और मंदूब वो होता है जिसमें तकाज़ा होता है लेकिन लाज़मी तकाज़ा नहीं होता। हराम वो होता है जिसमें एक चीज़ से रोका जाता है लाज़मी तौर पे, और मकरूह वो होता है जिसमें रोका जाता है लेकिन लाज़मी तौर पे नहीं रोका जाता। और मुबाह वो होता है जिसमें एक बंदे के पास ऑप्शन होती है, वो कर भी सकता है और उसको छोड़ भी सकता है। तो ये 5 किस्में हैं जमहूर के नज़दीक हुक्म तकलीफ़ी की। उसके बाद जिस तरह हमने तज़किरा किया कि ये जो 5 किस्में हैं ना, ये 5 किस्में जमहूर के नज़दीक हैं। ये एक सवाल है कि सर मंदूब को मुस्तहब भी कहते हैं। मंदूब को जी बिल्कुल, मंदूब को मुस्तहब भी कहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। मुस्तहब और मंदूब एक ही चीज़ है, यानी जो बंदा ऐसा काम जो कर ले तो उसको सवाब होता है, और अगर छोड़ दे तो उसको गुनाह नहीं होता। उसके बाद मैं तज़किरा कर रहा हूँ कि ये जो अक़साम है ना हुक्म तकलीफ़ी की, ये जमहूर के नज़दीक है। अहनाफ का मौक़िफ़, उनके यहाँ भी अक़साम यही है। अलबत्ता उन्होंने जो है 2 किस्मों का हुक्म तकलीफ़ी में मज़ीद इज़ाफ़ा किया है। आप उनको किस्में कह लें या मतलब थोड़ी-सी उन्होंने ना इसमें एक चीज़, 1-2 चीज़ें माइनर सी ऐड कर दी। और हनाफ के नज़दीक हुक्म की जो अक़साम बनती है ना, वो ये हैं, उनके नज़दीक हुक्म की जो है ना अक़साम 5 नहीं है, बल्कि उनके नज़दीक हुक्म की अक़साम 7 हैं। अ, पहली वही 5 वही किस्में हैं जो हमने जमहूर की अक़साम का तज़किरा किया है ना, 5 वही किस्में हैं। अलबत्ता उन्होंने 2 इसमें मज़ीद ऐड कर दी हैं। 2 आपको नज़र आ रही होंगी, दूसरे नंबर पे वाजिब, और जो है ना समझ लीजिए छठे नंबर पे जो या 5वें नंबर पे मकरूह तहरीमी। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अहनाफ का जमहूर के साथ इख्तिलाफ हुआ है। इख्तिलाफ इस बात में हुआ है कि अहनाफ के यहाँ अल्लाह ताला जो भी हुक्म देते हैं ना, अगर वो लोगों को किसी कतई ज़रिए से मिला हो, किसी एक्सप्लिसिट ज़रिए से मिला हो, ऐसे ज़रिए से मिला हो जो बिल्कुल कतई हो। कतई से मुराद है यानी कुरान या जो है हदीस मुतवातिर। जब लोगों को कोई हुक्म कतई ज़रिए से मिले, बिल्कुल वाज़ेह ज़रिए से मिले, इसमें कोई शक ना हो, तो उसको वो कहते हैं वो फ़र्ज़ होगा। और ऐसा हुक्म, अल्लाह ताला का ऐसा लाज़मी हुक्म जो कि हमें कतई ज़रिए से ना मिले, उसको हम वाजिब कहेंगे। मिसाल के तौर पे
اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جس طرح ہم نے پہلے تذکرہ کیا فرض کی مثال میں کہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، تو یہ جو ہے نا قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے، تو قرآن کا جو حکم ہے وہ بالکل قطعی حناف کے ہاں قرآن کا حکم بالکل قطعی ہے، حدیث متواتر قطعی ہوتی ہے۔ البتہ جو اخبار احاد ہیں، ایسی احادیث جو کہ متواتر نہیں ہیں، وہ ان کے نزدیک ضنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ تو احناف کہتے ہیں ایسا حکم جو ہمیں قطعی ذریعے سے ملے اس کو ہم فرض ہی کہیں گے، جس طرح جمہور کہتے ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کے رسول کا ایسا حکم جو کہ ہمیں قطعی ذریعے سے نہ ملے، اس کو ہم فرض نہیں کہیں گے، اس کو ہم واجب کہیں گے۔ یعنی انہوں نے تھوڑا سا فرق کیا ہے فرض میں اور واجب میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو قطعی ذریعے سے ملے اس کو ہم فرض کہیں گے، اور جو قطعی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کے رسول کا حکم قطعی ذریعے سے نہ ملے اس کو ہم جو ہے واجب کہیں گے، فرض نہیں کریں گے۔ واجب کا درجہ وہ فرض سے تھوڑا سا نیچے رکھتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ مثال یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی نماز میں آپ تھوڑا بہت قرآن پڑھیے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ اب یہ والا حکم جو ہے نا یہ قرآن میں آیا ہے اور قطعی ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں قرآن کا تھوڑا سا حصہ پڑھنا لازمی اور فرض ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ لیتا ہے لیکن وہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کوئی بھی حصہ چاہے تھوڑا سا بھی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہو، کیونکہ یہ حکم ہمیں قطعی ذریعے سے ملا ہے۔ اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ایسا شخص جو کہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں احناف کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ ہمیں قطعی ذریعے سے نہیں ملا، قرآن سے نہیں ملا، ہمیں کسی حدیث متواتر سے نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو حکم ہے نا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ایسے بندے کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ یہ حکم چونکہ ہمیں کسی قطعی ذریعے سے نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اگر سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی، اس کے لیے فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ تو یہ وہ فرق کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ فاتحہ والا حکم ہمیں ضمنی ذریعے سے ملا ہے، اخبار احاد کے ذریعے سے ملا ہے، وہ قرآن میں یہ حکم نہیں ہے، حدیث متواتر میں یہ حکم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو بندہ اس کے بغیر نماز پڑھتا ہے نا اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ جو ایک قطعی حکم آیا اللہ تعالیٰ کا قرآن میں کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے اتنا پڑھو جتنا تمہیں جو ہے میسر ہو، جتنا پڑھ سکو، تو یہ والا حکم فرض ہوگا، اور قرآن کا کچھ حصہ چھوڑنا جو ہے یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک قطعی ذریعے میں آیا ہے اور یہ چیز فرض ہے۔ تو یہ فرق وہ کرتے ہیں فرض اور واجب میں۔ سمجھ آ گئی؟ اس میں کوئی آپ کا سوال، کوئی کنفیوژن؟ اس کے بعد جو ہے مندوب وہی ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا، حرام بھی وہی ہے جو جس کا ہم نے تذکرہ، البتہ حرام میں آ کے نا جس طرح فرض میں انہوں نے فرق کیا ہے نا قطعی اور ضمنی ذریعے کا، اسی طرح حرام میں آ کے بھی انہوں نے قطعی اور ضمنی ذریعے میں فرق کیا ہے۔ حرام وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ حکم جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہوگا، اگر وہ ہمیں قطعی ذریعے سے ملتا ہے تو وہ حرام ہوگا، ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے فرض اور واجب میں تذکرہ کیا تھا۔ البتہ جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، اگر وہ ہمیں ضمنی ذریعے سے ملتا ہے یعنی اخبار احاد کے ذریعے سے ملتا ہے، تو وہ حکم حرام نہیں ہوگا، وہ مکروہ تحریمی ہوگا، اس سے بچنا ضروری ہوگا، اس سے بچنا ہوگا لیکن وہ بچنا ضروری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ حرام اور مکروہ تحریمی میں وہ یہ فرق کرتے ہیں۔ حرام وہ ہے جو ہمیں ایسی ممانعت یا اللہ اور اس کے رسول نے ایسی چیز سے روکا ہو جو ہمیں قطعی ذریعے سے ملے، اور مکروہ تحریمی وہ ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہو لیکن ہمیں وہ اخبار احاد کے ذریعے سے یعنی ضمنی ذریعے سے اس بات کا پتہ چلے، تو اس کو ہم مکروہ تحریمی کہیں گے، اس سے بچنا ہوگا لیکن وہ بچنا ضروری نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مکروہ تنزیہی وہی ہے جس کا ہم نے جس کو جمہور مکروہ کہتے ہیں نا، اس کو پھر انہوں نے مکروہ تنزیہی کا نام دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مباح وہی ہے جس کا ہم نے پیچھے تذکرہ کیا ہے۔ اب اس میں احناف اور جمہور جو یہ
تقسیم کرتے ہیں الگ الگ، احناف 7 قسمیں کہتے ہیں اور جمہور 5 قسمیں کہتے ہیں، تو اس سے فرق کیا آتا ہے؟ فرق یہ آتا ہے کہ اگر ہم احناف کا ویو پوائنٹ دیکھیں تو اس میں ایک صورتحال یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ جو چیز ہم لوگوں کو ضمنی ذریعے سے مل جائے وہ جو ہے نا اس کو ہم فرض نہیں کہیں گے، اس کو ہم واجب کہیں گے۔ تو ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ صحابہ کرام ہے نا، صحابہ کرام صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے کوئی حکم دیا اور صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا، تو صحابہ کرام کو کسی بات کا حکم دینا اور صحابہ کرام تک کوئی بات براہ راست اللہ کے رسول سے پہنچنا، یہ تو ایک بالکل قطعی ذریعہ ہو گیا نا، بالکل قطعی ذریعہ ہو گیا، اس میں مطلب کسی ظن کی یا کسی گمان کی یا کسی ڈاؤٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ کسی ذریعے کو ظنی وہ اس وقت کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آج موجود ہیں نا 1300 سال کے بعد، تو اللہ کے رسول نے ایک بات ارشاد فرمائی اور ہم تک 1300 سال کا ایک سمجھ لیجیے گیپ ہے، ان 1300 سال میں درمیان میں بہت سارے راوی آئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو بات ہے نا وہ ضمنی ہو گئی ہے، وہ قطعی بات نہیں رہی اگر وہ قرآن میں نہیں آئی تو ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو کسی بات کا حکم دیا تو صحابہ کرام کے ذریعے کے لیے تو وہ بات قطعی تھی نا، اس لیے قطعی تھی کہ اللہ کے رسول ان کو حکم دے رہے تھے اور اللہ کے رسول سامنے موجود تھے، تو جب وہی بات، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات صحابہ کے لیے فرض تھی، اور جب وہی بات ہم تک پہنچی اور بیچ میں ذرائع آگے تو وہی بات ہمارے لیے ضمنی ہو گئی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو ہے نا دین دو ہو گئے، صحابہ کرام کے لیے دین الگ ہو گیا اور ہمارے لیے دین الگ ہو گیا، ایک چیز صحابہ کے لیے فرض ہو گئی اور ہمارے لیے وہ فرض نہیں رہی بلکہ واجب ہو گئی، اسی طرح جو ہے ایک چیز صحابہ کے لیے حرام ہو گئی اور ہمارے لیے وہ حرام نہیں رہی بلکہ مکروہ تحریمی ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا دین تو صحابہ کرام کا الگ ہو گیا اور ہمارا الگ ہو گیا، تو یہ جو ہے نا اس میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو جو ہے نا یہ فرق ہے جمہور کی تقسیم میں اور جو ہے نا احناف کی تقسیم میں۔ اس کے بعد جو اگلی بات آتی ہے، اگلی بات یہ آتی ہے کہ حکم تکلیفی کی ہم نے جو 5 اقسام پڑھی ہے نا ان میں سے پہلی قسم ہے واجب یا فرض۔ اب واجب یا فرض کی آگے جو ہے نا چار جو ہے نا بنیادی اقسام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کوئی تقاضا ہے اور لازمی تقاضا ہے، وہ لازمی تقاضا 4 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا جو اس کی پہلی جو قسم ہے نا واجب اور فرض کی، وہ یہ ہے کہ زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے، وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے، وہ اس کا جو ٹائم لیمٹ ہے نا اس کے اعتبار سے اس کی ایک قسم ہے۔ دوسری ہے مطلوب کے تعین کے اعتبار سے۔ مطلوب کے تعین کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا جو چیز ریکوائرڈ ہے اسپیسیفک، کیا وہی چیز دینی ہے یا وہی چیز پڑھنی ہے یا اس میں ایک بندے کے پاس آپشن ہے، تو دوسری قسم یہ ہے۔ تیسری ہے مقدار کے لحاظ سے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ ریکوائرڈ کر رہے ہیں، جس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، کیا اس کی مقدار مقرر ہے یا مقدار مقرر نہیں ہے، یہ اس کی مطلب تیسری قسم ہے۔ اور چوتھی قسم ہے مطلوب کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں یا جس چیز کا حکم دے رہے ہیں وہ کن لوگوں سے مطلوب ہے، کیا وہ سارے انسانوں سے، سارے مسلمانوں سے مطلوب ہے یا وہ چند ایک لوگوں سے مطلوب ہے، ریکوائرڈ ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو واجب اور فرض ہے نا حکم تکلیفی کی پہلی قسم فرض یا واجب، اس کی 4 اقسام ہے۔ پہلی ہے زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے، دوسری ہے مطلوب کے اعتبار سے، مطلوب کے تعین کے اعتبار سے، تیسری ہے مقدار کے اعتبار سے اور چوتھی ہے مطلوب کے اعتبار سے۔ اچھا، اس میں جو پہلی قسم ہے زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے، آگے اس کی پھر 2 اقسام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے تقاضا کیا کہ تم نے یہ چیز یہ کام کرنا ہے، اب جو ہے وہ جو کام کرنا ہے کیا اس کی کوئی ٹائم لیمٹ ہے، یہ ٹائم لیمٹ نہیں ہے، تو اس کے لحاظ سے نا زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں، پہلی ہے مطلق، دوسری ہے مقید۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے، ایک مسلمان سے کسی چیز کی ادائیگی کا مطالبہ کیا، تو اب وہ جو مطالبہ ہے اس کا کوئی وقت مقرر ہے یا وقت مقرر نہیں ہے، اس کا کوئی ٹائم جو ہے لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ٹائم ہے؟ تو جو مطلق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ان لمیٹڈ ٹائم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے تو اب اس نے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، اب اس نے کفارہ ادا کرنا ہے۔ تو جو اس نے کفارہ ادا کرنا ہے تو کفارہ ادا کرنے کی جو ٹائم لمٹ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کوئی نہیں بتائی۔ کفارہ جب مرضی، اور مطلب اچھا تو یہ ہے کہ اس کو جلدی ادا کیا جائے، لیکن کفارہ جو قسم کا کفارہ ہو یا کسی بھی اور چیز کا کفارہ ہو اس کو مطلب لیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی لمٹ نہیں بتائی کہ تم لوگوں نے اتنے عرصے میں لازمی کفارہ ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ایک کام کی ادائیگی کا مطالبہ کیا، لیکن اس کی ٹائم لمٹ جو ہے نا وہ نہیں رکھی، ان لمیٹڈ ٹائم دیا، اس کو مطلق کہتے ہیں۔ دوسرا ہے مقید۔ مقید اللہ تعالیٰ کا وہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے ایک کام کرنے کا اس کو حکم دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس ٹائم میں ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ روزے جو ہیں، روزے وہ رمضان میں ہی رکھے جائیں گے، نہ رمضان سے پہلے رکھے جائیں گے نہ رمضان کے بعد رکھے جائیں گے۔ نماز تب پڑھی جائے گی جب اس کا وقت ہوگا، نہ اس سے پہلے پڑھی جائے گی، اور نہ جو ہے وقت گزرنے کے بعد جو ہے پڑھنا اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے۔ تو زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک جس میں ٹائم لمٹ ہوتی ہے، دوسرا وہ جس میں ٹائم لمٹ نہیں ہوتی، مطلق اور مقید۔ اس میں یہ فرق ہے، زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے مطلوب کے تعین کے اعتبار سے۔ مطلوب کے تعین کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا بندے سے تقاضا کیا ہے، لازمی تقاضا، تو اب جو ہے اس میں جس چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے، کیا وہی چیز پڑھنی یا ادا کرنی ہے، یا اس چیز میں بندے کے پاس کوئی آپشن موجود ہے؟ مثال کے طور پہ، اور اس کے لحاظ سے، مطلوب کے تعین کے لحاظ سے دو اقسام بنتی ہیں۔ پہلی ہے معین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تقاضا کی ہے انسان سے، اسپیسیفک وہی ادا کرنا، اور دوسری ہے مخیر، یعنی کہ ایک انسان کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ چیزیں ادا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے تقاضا کیا کہ تم لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، تم لوگوں نے روزہ رکھنا ہے۔ تو اب جو ہے نا یہ چیز اسپیسیفک ہے، ایک انسان سے تقاضا ہے کہ اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو تو وہ نماز ہی پڑھے گا، اللہ نے اگر کہا کہ روزہ رکھو تو وہ روزہ ہی رکھے گا۔ لیکن دوسری قسم وہ ہے جس کو ہم مخیر کہتے ہیں یا آپشنل کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو آپشن دیتے ہیں کہ اے مسلمان، تم نے جو کام کرنا ہے نا، جو میں تم سے تقاضا کر رہا ہوں، اس میں تمہارے پاس آپشن ہے کہ تم یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو اور یہ بھی کر لو۔ مثال کے طور پہ جو قسم کا کفارہ ہے، جس کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا، ایک بندے نے اگر جھوٹی قسم اٹھائی ہے تو اس کے بعد جب اس نے کفارہ ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آپشن دی ہے، 3 آپشنز دی ہیں، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا سکتا ہے، یا وہ ایک گردن آزاد کر سکتا ہے، غلام کو آزاد کر سکتا ہے۔ تو مطلوب کے تعین کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے، یا تو ایک اسپیسیفک وہی چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے جو اللہ نے کہی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپشن دیتے ہیں۔ جس میں آپشن نہیں ہوتی اس کو معین کہتے ہیں، اسپیسیفک کہتے ہیں، اور جس میں آپشن ہوتی ہے اس کو ہم مخیر کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، آپشن دی ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے واجب کی، وہ ہے مقدار کے لحاظ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں، اب جو اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا ہے، اب وہ تقاضا کیا جو ہے اس کی کوئی مقدار اللہ تعالیٰ نے فکس کی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدار فکس نہیں کی؟ تو یہ دو قسمیں ہیں مقدار کے لحاظ سے۔ جس کی مقدار مقرر نہ ہو، مثال کے طور پہ پہلی قسم ہے جس کی مقدار مقرر ہو، اس طرح کہ نماز پڑھنا، اور نماز کے اندر
جو ہم رکعتیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے سے تقاضا کیا ہے کہ تم نے فجر کے 2 فرض پڑھنے ہیں اور 2 سنتیں پڑھنی ہیں، ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ظہر کے 3 فرض پڑھنا شروع ہو جائے یا ظہر کے 5 فرض پڑھنا شروع ہو جائیں۔ تو مقدار کے لحاظ سے جو 2 قسمیں ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کی مقدار مقرر کر دیتے ہیں، اور جس طرح نماز کی رکعتیں ہیں یا روزے 30 یا 29 رکھے جائیں گے، اس سے زیادہ یا کم نہیں رکھے جائیں گے۔ اور اور اس کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں ایک چیز کی مقدار مقرر نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پہ جو سجدہ کرنا ہے نا یا رکوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی سے اس بات کا تقاضا نہیں کیا کہ وہ لازمی اتنا سجدہ یا اتنا رکوع کرے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ اگر ایک بندہ نوافل پڑھ رہا ہے، وہ جتنا چاہے لمبا سجدہ کر سکتا ہے، جتنا چاہے لمبا وہ رکوع کر سکتا ہے، جتنا چاہے لمبا وہ قیام کر سکتا ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدار کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس کی مقدار مقرر ہو، جس کی مقدار مقرر نہ ہو، جس کی مقدار مقرر نہ ہو، مثال کے طور پہ سجدہ یا رکوع کرنا ہے نوافل میں، ہم جتنا مرضی لمبا سجدہ یا رکوع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد واجب کی جو اگلی قسم ہے وہ ہے مطلوب کے اعتبار سے، یعنی ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریکوائرڈ ہے، تو اب وہ چیز جو ریکوائرڈ ہے وہ کن لوگوں سے ریکوائرڈ ہے؟ کیا وہ سارے مسلمانوں سے ریکوائرڈ ہے، یا وہ سارے مسلمانوں کو چھوڑ کے چند ایک مسلمانوں سے ریکوائرڈ ہے؟ اس لحاظ سے بھی مطلوب کے لحاظ سے بھی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی ہے فرض عین۔ فرض عین کا مطلب ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ بندوں سے تقاضا کرتے ہیں، اور وہ تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک بندے کا اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا یہ جو ہے سب لوگوں سے تقاضا ہے، فرض عین ہے، ہر ایک شخص جس پہ نماز واجب اور فرض ہے وہ پڑھے گا۔ فرض کفایہ وہ ہے کہ ایک کام کرنا مطلوب ہوتا ہے، ریکوائرڈ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے اگر اس کو چند لوگ ادا کر لیں تو وہ سب لوگوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز جنازہ پڑھنا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریکوائرمنٹ ہے انسانوں سے، اور مسلمان کا جو میت ہے اس کا حق ہے دوسرے لوگوں پہ کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، لیکن وہ جنازہ پڑھنا اگر کچھ لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو وہ سب لوگوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تقاضا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن وہ جو تقاضا اس تقاضے کو کچھ لوگ ادا کر دیں تو وہ سب لوگوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان وہ کام نہ کرے تو سارے مسلمان، جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں وہ سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ تو فرض کفایہ اگر کچھ لوگ ایک چیز ادا کر لیں تو وہ سب لوگوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ نماز جنازہ اگر کچھ لوگ پڑھ لیں تو وہ سب لوگوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر نماز جنازہ کوئی بھی نہ پڑھے تو سارے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو ہم نے آج پڑھا کہ ایک تو فرض کی جو اقسام ہیں، حکم تکلیفی کی اقسام ہیں 5 جمہور کے نزدیک، اور احناف کے نزدیک 7 اقسام ہیں۔ آگے فرض کی ہم نے 4 اقسام پڑھی، زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے، مطلوب کے تعین کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے اور مطلوب کے اعتبار سے۔ آگے ان چاروں کی 2 اقسام ہیں، اور اب ہم ان کو نا جو ہماری کتاب سلیبس کا حصہ ہے وہاں پہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے نا کافی لمبا ٹاپک ہے یہ۔ امید ہے کتاب آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسکرین پہ۔ جی سر۔ اچھا، یہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ نا یہاں تک ہم پہلے دیکھ چکے تھے، یہاں تک جو ہے نا حکم تکلیف اور وضع تک ہم دیکھ چکے تھے۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا آگے حکم تکلیفی کی اقسام جو ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جمہور فقہا کے نزدیک تکلیفی حکم کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی فرض یا واجب جس کے کرنے کا شارع نے لازمی طور پر حکم دیا ہو، چاہے وہ ہمیں قطعی ذریعے سے ملے یا ظنی ذریعے سے۔ قطعی ذریعے سے ملے یا ظنی ذریعے سے، قطعی ذریعے میں اور ظنی ذریعے میں کیا فرق ہوتا ہے آپ میں سے کون بتائے گا؟ میں کوئی نام لے لیتا ہوں، بچے جاگ بھی رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے؟
اس میں سبغہ ذوالفقار کون ہے یہ ذرا بتا دیں، اور اس میں سنی اور قطعی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سبغہ ذوالفقار کو آواز آ رہی ہے؟ ٹائم بہت لگ جائے گا، ٹائم ویسٹ نہیں کریں. اگر آپ کو نہیں آتا نا، آنسر نہیں آتا تو آپ بتا دیں مجھے نہیں آتا. آواز نہیں آ رہی سبغہ ذوالفقار. اچھا سامیہ رحمان بتائیں گی یہ کیا فرق ہے قطعی ذریعے میں اور ضمنی ذریعے میں؟ جی سر، آپ نے بتایا تھا کہ جو قطعی ذریعہ ہے یعنی کہ جس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا اور قطعی طور پہ درست ذریعے سے، جیسے قرآن مجید کی نص ہو، اور یا پھر یہ کہ حدیث متواتر، جیسے احناف کہتے ہیں کہ یہ ہمیں حدیث متواتر سے نہیں ملی چیز، تو اس لیے پھر یہ ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم دیکھ رہے ہیں جمہور کے نزدیک جو 5 قسمیں ہیں نا، جمہور کے نزدیک فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں قطعی ذریعے سے ملے وہ بھی فرض ہے، فرض اور واجب ہے، اور جو ہمیں ضمنی ذریعے سے ملے وہ بھی فرض اور واجب ہے. دوسرا ہے مندوب. مندوب کا مطلب یہ ہے، فرض ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد آتا ہے مندوب. مندوب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جس کے کرنے کا شارع نے حکم دیا ہو لیکن اسے لازمی قرار نہ دیا ہو، جس کا ہم نے تذکرہ کر لیا. حرام وہ ہے جس کے کرنے سے شارع نے منع کیا ہو، چاہے وہ ہمیں قطعی ذریعے سے ملے یا ضمنی ذریعے سے. اور مکروہ وہ ہوتا ہے جس کے کرنے سے شارع نے منع کیا ہو لیکن اس سے رکنے کو لازمی قرار نہ دیا ہو. ٹھیک ہے جی، بات امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی. مکروہ وہ ہے جس کے کرنے سے شارع نے منع کیا ہے لیکن اس سے رکنے کو لازمی قرار نہیں دیا. مباح وہ ہے جس کے کرنے کو شارع نے جائز قرار دیا ہو، نہ اس کا حکم دیا ہو اور نہ اس سے منع کیا ہو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ تو تم شکار کر سکتے ہو. اب شکار کیا بھی جا سکتا ہے اور جو ہے نا شکار نہیں بھی کیا جا سکتا. آگے وہ کہتے ہیں کہ حنفیہ فرض اور واجب کے درمیان فرق کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ اگر کوئی فعل جس کا کرنا لازمی ہو ہمیں قطعی ذریعے سے ملے، جیسے قرآن کریم کی کوئی آیت یا اجماع یا کوئی متواتر حدیث، تو وہ فرض ہے. اور اگر وہ ہمیں کسی ضمنی ذریعے سے ملے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہو، جیسے اخبار. اسی طرح اگر کوئی فعل جس کے کرنے سے منع کیا گیا ہو ہمیں کسی قطعی ذریعے سے ملے، جیسے قرآن کریم کی کوئی آیت یا اجماع یا متواتر حدیث، تو وہ حرام ہے. اور اگر وہ ہمیں کسی ضمنی ذریعے سے ملے جیسے اخبار ہاتھ، تو وہ مکروہ تحریمی ہے. اس طرح گویا احناف کے نزدیک تکلیفی حکم کی 7 قسمیں ہیں: فرض، واجب، مندوب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور مباح. ٹھیک ہے جی، آگے آپ نا اس کو ذرا ریویو کر لیجئے گا، اس کو دیکھ لیجئے گا. ہم تھوڑا سا جو ہے نا آگے چلتے ہیں. آگے ہے حکم تکلیفی کی جو اقسام میں سے پہلی قسم ہے نا واجب. واجب کی جس طرح ہم نے تذکرہ کیا کہ پہلی قسم ہے زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے. اس اعتبار سے اس کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں. پہلی ہے مطلق، یعنی جس میں وقت کی قید نہ ہو. ایک آدمی سے، ایک مسلمان سے ایک چیز کرنے کا تقاضا کیا گیا لیکن اس میں اس کو کوئی ٹائم لیمٹ نہیں بتائی گئی، اس کو مطلق کہتے ہیں، جس میں وقت کی قید نہ ہو. جیسے عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنے والے کے لیے رمضان کے روزے کی قضا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسے شخص وقت کی قید کے بغیر جب چاہے اپنے روزے کی قضا کر سکتا ہے. امام شافعی کے نزدیک وہ وقت کی قید سے آزاد نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی سال کے اندر قضا کرے جس میں اس نے روزہ چھوڑا ہو. تو وہ مطلق ہے، یعنی وہ روزہ جو ہے نا پورے سال میں جب مرضی رکھا جا سکتا ہے جو روزہ اس نے چھوڑا ہے، تو وہ مطلق ہے. اور دوسرا ہے جس میں وقت کی قید نہ ہو، جیسے فرض نمازیں اور رمضان کے روزے، کیونکہ ان کی ادائیگی کے اوقات مقرر ہیں. پہلی جو زمانہ ادائیگی کے اعتبار سے پہلی قسم ہے مطلق، یعنی ان لمیٹڈ، اور دوسری ہے لمیٹڈ جس میں ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم نے نماز اس وقت میں پڑھنی ہے، تم نے روزے اس ماہ میں ادا کرنے ہیں. آگے جو ہے نا اس کی اور بھی کچھ تقسیم ہے. اس کو آپ چھوڑ دیں، اگر آپ اس کو پڑھیں گے موسع، مضیق اور ذو شبہتین تو تھوڑی سی کنفیوژن بڑھ جائے گی. آپ اس کو فی الحال چھوڑ دیں، ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے. دوسری ہے مطلوب کے تعین کے اعتبار سے. تو اس کی 2 قسمیں ہیں. پہلی ہے معین اور دوسری ہے مخیر. اس کا ہم نے تذکرہ کیا کہ جو چیز ریکوائرڈ ہے، جو چیز مطلوب ہے، کیا وہی چیز پڑھنا یا وہی چیز کرنا ضروری ہے، یا اس میں اختیار ہے کہ آپشن ہے کہ ایک بندہ یہ چیز کر لے، یہ چیز کر لے یا یہ چیز کر لے. پہلی جو قسم ہے معین،
اس سے مراد وہ فرض ہے جس میں مطلوب صرف ایک متعین چیز ہو، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، فرض کی ادائیگی۔ مطلوب اللہ تعالیٰ نے ایک بندے سے یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ایک بندے سے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، تو وہی چیز مطلوب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ نماز کا وقت ہے لیکن وہ کہے کہ میں نماز کی جگہ پہ کوئی اور کام کر لیتا ہوں، میں صدقہ دے دیتا ہوں، تو جو ہے نا مجھے نماز کا ثواب مل جائے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو روزہ ہی رکھا جائے گا، اور زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ ہی دی جائے گی۔ اس کے بدلے میں کوئی اور کام نہیں ہو سکتا، وہی چیز ریکوائرڈ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا دوسری اس کی قسم ہے مخیر۔ مخیر سے مراد ہے کہ ایک انسان کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ یہ کر لے، یہ کر لے، یا کوئی اور کام کر لے۔ جس طرح کہ قسم کا کفارہ، اس میں آپ ایک انسان کے پاس 3 آپشنز ہوتی ہیں، یا وہ جو ہے نا کھانا کھلا سکتا ہے 10 مسکینوں کو، یا وہ جو ہے نا کپڑے پہنا سکتا ہے 10 مسکینوں کو، یا وہ ایک گردن آزاد کر سکتا ہے، اس کو آپشن ہے اس کے پاس۔ تیسری قسم ہے مقدار کے اعتبار سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے سے تقاضا کیا ہے جس چیز کا، اس کی مقدار کوئی مقرر ہے یا مقدار مقرر نہیں ہے۔ جس کی مقدار مقرر ہو، جیسے نماز کی جو رکعات ہیں وہ مقرر ہیں، رمضان کے روزے وہ مقرر ہیں، 29 یا 30 رکھے جائیں گے۔ البتہ جس کی ایک چیز ایسی ہے جس کی مقدار مقرر نہ ہو، جیسے نماز میں رکوع اور سجدہ، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، نیکی کے کاموں میں تعاون، یعنی اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، وہ آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جتنا چاہے صدقہ کر سکتے ہیں۔ لاچاروں کی داد رسی کرنا، کوئی اس میں اس کی مقدار مقرر نہیں ہے۔ مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، جتنا آپ کھانا کھلا سکیں اتنا کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی قسم ہے نا فرض کی، وہ ہے مطلوب کے اعتبار سے، یعنی ایک چیز جو ریکوائرڈ ہے وہ کس سے مطلوب ہے، کس بندے سے ریکوائرڈ ہے۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے فرض عین، جس کا ادا کرنا مسلمانوں کے ہر فرد سے مطلوب ہو کہ اگر وہ اسے نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اس کے بجائے کوئی دوسرا اسے ادا نہیں کر سکتا۔ جس شخص سے ہر ایک فرد سے ایک چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کو ہم فرض عین کہتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ نماز پڑھنا ہر ایک بندے پہ، روزہ رکھنا ہر ایک مسلمان پہ جس پہ واجب ہے وہی پڑھے گا، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، اور سارے جتنے بھی لوگ مسلمان ہوں گے سب سے وہ چیز ریکوائرڈ ہوگی۔ دوسری ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا جس طرح ہم نے تذکرہ کیا وہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جس کا مطالبہ تو شارع نے تمام مسلمانوں سے کیا ہو، لیکن اگر ان میں سے چند لوگ اسے انجام دے دیں تو وہ سب گناہ سے بچ جائیں گے۔ فرض کفایہ اللہ تعالیٰ کا وہ تقاضا ہوتا ہے کہ جس میں سب مسلمانوں سے ایک چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے، سب مسلمانوں نے وہ کام کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر چند لوگ وہ کام کر لیں تو وہ سب لوگوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی فرض کفایہ اور فرض عین میں یہ فرق ہے۔ عین ہر ایک بندے کا کرنا لازمی ہوتا ہے، کفایہ میں تقاضا سب لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن اگر چند لوگ کر لیں وہ سب لوگوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی اسے انجام نہ دے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے، جیسے نماز جنازہ، جہاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، شفا خانوں کی تعمیر، طب اور دوسرے تمام ضروری پیشے اور صنعتیں جو معاشرے کے لیے ناگزیر ہیں، یعنی ضروری ہیں۔ اس فرض کے بارے میں امام شاطبی کہتے ہیں اس فرض کی ادائیگی سب سے مطلوب ہے، یعنی فرض کفایہ کی بات کر رہے ہیں۔ اس فرض کی ادائیگی سب سے مطلوب ہے کیونکہ اس کا تعلق رفاہ عام سے ہے اور سب پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بعض اس کی براہ راست طاقت رکھتے ہیں اور اس کے اہل ہوتے ہیں، اور باقی لوگ اگرچہ اس کی براہ راست طاقت نہیں رکھتے لیکن وہ اس کی طاقت رکھنے والوں کو اس کی انجام دہی پر کھڑا کر سکتے ہیں۔ جو شخص اس کی خود طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اسے خود انجام دے، اور جو خود اس کی طاقت نہیں رکھتا اس سے ایک دوسری چیز کا مطالبہ ہے، اور وہ یہ کہ طاقت رکھنے والے کو اس کی انجام دہی پر کھڑا کرے اور اسے مجبور کرے۔ تو یہاں تک ختم ہوتی ہیں جو حکم تکلیفی کی 5 قسمیں ہیں۔
ان میں سے پہلی قسم فرض جو ہے نا، فرض کی آگے جو 4 اقسام ہیں اور ہر قسم کی 2 اقسام ہیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں. اس کے بعد حکم تکلیفی کی جو پہلی قسم کے بعد دوسری قسم آتی ہے وہ ہے مندوب. مندوب ہم نے پڑھا تھا. مندوب کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ ضیاء حفیظ بتا سکتے ہیں کہ مندوب کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے. ضیاء حفیظ کو میری آواز جا رہی ہے؟ سر انہوں نے ابھی جی گروپ میں سر، میسج بھی کیا تھا. یہ رضاکارانہ طور پر ضیاء جو حفیظ ضیاء اس کا حفیظ کو بولنے دیں. ضیاء حفیظ جی جی سر، میں ضیاء حفیظ جی بات کر رہی ہوں. اچھا، ضیاء حفیظ بات کر رہی ہیں. ہاں، اس کا مطالبہ تو کیا ہے شارع نے، لیکن لازمی قرار نہیں دیا. جی کرنے جی والے کو ثواب ملے گا لیکن نہ کرنے والے کو تو گناہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے کرنے نہ کرنے سے کوئی جی بالکل صحیح ہے. بات فکس نہیں ہوگی. مندوب سے مراد جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں وہ فعل ہے جس کے کرنے کے شارع نے رضاکارانہ طور پر مطالبہ کیا اور اسے لازمی قرار نہ دیا ہو، اس لیے اس کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے والے کو گناہ نہیں ہوتا. اس کی پہچان بذریعہ قرآن بھی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک ایک دوسرے سے قرض کے لین دین کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لو. اس میں لکھنا جس کا حکم دیا گیا ہے مندوب ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی یہ ارشاد ہوتا ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. تو اگر تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کو امین بنائے تو جسے امین بنایا گیا اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کا لازمی تقاضا نہیں کیا لکھنے کو. اور اس کی پہچان بذریعہ سنت بھی ہوتی ہے، اس لیے اسے تطوع یعنی رضاکارانہ کام بھی کہا جاتا ہے. سنت بھی مستحب بھی اور نفل بھی. سنت کبھی زیادہ تاکیدی ہوتی ہے اور کبھی کم. اس لحاظ سے فقہاء نے اس کے دو معروف مرتبے کیے ہیں. یعنی جو سنت ہے نا اس کے فقہاء نے 2 مرتبے کیے ہیں. پہلا ہے سنت مؤکدہ اور دوسرا ہے سنت غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ وہ ہے جس کا تقاضا جو اللہ کے رسول نے ایک کام کیا یا اس کی ترغیب دلائی اور اس کام کو اللہ کے رسول نے جو ہے نا ایک روٹین میں ادا کیا اور پابندی کی اس کام کی، تو اس کو جو ہے نا سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. اور سنت غیر مؤکدہ وہ ہے کہ جس کا اللہ کے رسول نے ایک کام کیا لیکن اس کام پر ہمیشگی اختیار نہیں فرمائی، یا ایسا ہے کہ مطلب لوگوں کو اسے کرتے دیکھا اور اس پر اعتراض نہیں، لوگ کر رہے تھے اور اللہ کے رسول نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، تو اس کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں. یعنی سنت مؤکدہ تاکید سے ہے نا، یعنی ایسی سنت جس کی تاکید کی گئی ہے، اور سنت غیر مؤکدہ وہ ہے جس کی تاکید نہیں کی گئی. تو سنت مؤکدہ وہ ہے کہ جس کام کو اللہ کے رسول نے پابندی کی جس کام کی اور اس کی ترغیب بھی دلائی ہے، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. جس طرح کہ جو ہے نا جو ایک دن میں 12 رکعات ایسی ہیں، 12 سنتیں ایسی ہیں، 12 نوافل ایسے ہیں جس کی اللہ کے رسول نے تاکید کی ہے، پابندی بھی کی ہے اور ترغیب بھی دلائی ہے. فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، ظہر کی 6 سنتیں ہیں، مغرب کی 2 سنتیں ہیں اور عشاء کی 2 سنتیں ہیں. یہ ایسے نوافل، یہ سنتیں ہیں جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کی پابندی بھی فرمائی اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے. سنت غیر مؤکدہ وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کام کیا ہے لیکن اس کی پابندی نہیں فرمائی، یا کئی لوگوں کو وہ کام کرتے دیکھا اور اس سے منع نہیں فرمایا یا اس کا حکم نہیں دیا. اس کو غیر مؤکدہ کہتے ہیں، یعنی جس میں تاکید نہیں ہے. تو مندوب میں نا مطلب یہ تھوڑی سی آگے تقسیم ہے، اور آگے تھوڑی سی ڈیٹیل ہم اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد آتی ہے حکم تکلیفی کی تیسری قسم. حکم تکلیفی کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، اور وہ تقاضا لازمی تقاضا ہوتا ہے، جیسے لا تقربوا الزنا، یا شراب نہ پیو، یا سور کا گوشت نہ کھاؤ. تو جو ہے نا اور اسی طرح مردوں کا ریشمی لباس پہننا اور سونے کی انگوٹھی استعمال کرنا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے روکا ہے، تو اس لیے یہ حرام ہے. اچھا، اب آپ لوگوں سے میرا ایک کویسچن ہے، وہ یہ ہے، یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہ بالکل آخری لائن میں کہہ رہے ہیں کہ مردوں کا ریشمی لباس پہننا اور سونے کی انگوٹھی کا استعمال کرنا. یہ جو 2 چیزیں ہیں نا، مردوں کا ریشمی لباس پہننا اس سے منع کیا گیا ہے اور سونے کی انگوٹھی پہننا اس سے بھی منع کیا گیا ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں ہمیں نہ قرآن میں ملتی ہیں نہ حدیث متواتر سے ملتی ہیں. ہمیں یہ مطلب جو اخبار احاد ہیں وہ بھی حدیث ہی ہیں،
اخبار احاد میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ سونے کی انگوٹھی کوئی مسلمان نہیں پہن سکتا، مرد نہیں پہن سکتا، ریشم کے لباس نہیں پہن سکتا. تو احناف اس کو کیا کہیں گے؟ یہ حکم ہمیں مطلب قرآن سے نہیں ملا، حدیث متواتر سے نہیں ملا، یہ ہمیں اخبار احاد سے ملا ہے. مرد کا ریشم کا لباس پہننا اور سونے کی انگوٹھی پہننا. تو احناف اس حکم کو کیا کہیں گے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ بتا سکتا ہے کہ تہنیت الماس کائنڈلی بتائیں گی کہ مطلب احناف اس کو کیا کہیں گے، کیا نام دیں گے. تہنیت کو آواز جا رہی ہے؟ اچھا آواز نہیں جا رہی، چلیں ہم یہ فرض کرتے ہیں آواز نہیں جا رہی. اچھا دوسرا بتائیں گے شاہدہ بشیر بتائیں گی کہ احناف اس کو کیا نام دیں گے. مردوں کا ریشمی لباس پہننا اور سونے کا استعمال کرنا، یہ ہمیں چیز قرآن سے یا حدیث متواتر سے مطلب قطعی نص سے نہیں ملی اور ظنی نص سے ملی ہے، ظنی ذریعے سے ملی ہے. تو اب احناف اس کو کیا کہیں گے؟ کون بتائے گا؟ مکروہ تحریمی. جی بالکل. مردوں کا ریشمی لباس پہننا اور سونے کی انگوٹھی کا استعمال کرنا، چونکہ ہمیں یہ قطعی ذریعے سے نہیں ملا تو جو ہے نا احناف اس کو مکروہ تحریمی کہیں گے. یعنی اس کو پہننا منع ہے لیکن وہ منع لازمی طور پہ نہیں ہے، لازمی تقاضا نہیں ہے. احناف یہ بات کہتے ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک وہ حرام ہی ہے. مرد کا ریشمی لباس پہننا اور سونے کی انگوٹھی استعمال کرنا، سونا استعمال کرنا جمہور کے نزدیک وہ حرام ہی ہوگا، کیونکہ جمہور کے نزدیک قطعی ذریعے میں اور ظنی ذریعے میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا یا کیا جا سکتا. اس کو بھی آپ ذرا نا دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد جو اگلی قسم ہے حکم تکلیفی کی، وہ مکروہ ہے. اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں. مکروہ وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے یا شارع نے منع کیا ہوتا ہے، لیکن وہ منع جو ہے نا لازمی طور پہ نہیں کیا ہوتا. جس طرح کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان لانے والو ان چیزوں کے بارے میں دریافت نہ کرو جنہیں اگر ظاہر کیا جائے تو وہ تمہیں رنج دیں. یعنی منع کیا گیا ہے زیادہ سوالات کرنے سے. البتہ جو ہے یہ منع کرنا لازمی تقاضا نہیں ہے، حرام نہیں ہے. یعنی جو کر لے گا اس کو جو ہے نا وہ مکروہ ہوگا، وہ حرام نہیں. اور اسی کو یعنی اسی مکروہ کو ہم نے کہا کہ وہ اسی مکروہ کو حنفیہ یا احناف مکروہ تنزیہی کہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے مباح. مباح سے مراد وہ فعل ہے جس کے کرنے یا نہ کرنے کا شارع نے اختیار دیا ہو، اس لیے آدمی کی اس کے کرنے یا نہ کرنے پر نہ مدح کی جائے گی اور نہ مذمت. اسی کو حلال یا جائز لیجیٹیمیٹ بھی کہا جاتا ہے، جیسے کھانا پینا، سونا اور احرام کے بعد شکار کرنا وغیرہ، جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول لو تو شکار کر سکتے ہو. اب ایک بندہ کہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، اب میں لازمی کوئی نہ کوئی چیز ماروں گا، کوئی نہ کوئی شکار ضرور کروں گا، چڑیا ماروں گا یا کوئی کبوتر پکڑوں گا، اس کا شکار کروں گا. تو ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مباح قرار دیا ہے کہ جب تم احرام کھول دو تو شکار کر بھی سکتے ہو، شکار نہیں بھی کر سکتے. اس کا جو ہے نا کرنے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، چھوڑنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے نا 5 قسمیں ہیں حکم تکلیفی کی: فرض، مندوب، حرام، مکروہ اور مباح. اور ہم نے فرض کی بھی کچھ اقسام پڑھی ہیں، تو اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئز آپ لوگوں میں سے کس نے کر لیا ہے؟ ابھی نہیں دیکھا. آج رات تک ٹائم ہے نا؟ جی آج رات تک ٹائم ہے، 12 بجے تک ٹائم ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں نے 10 کوشچن بنائے ہیں. مجھے آئیڈیا نہیں کہ آپ کے میں سمجھ رہا تھا 10 سوالات بنانے ہیں، لیکن مجھے شاید بعد میں پتہ چلا کہ 6 بنانے تھے غالباً، یہ مجھے صحیح ابھی کنفرم نہیں ہے. تو ہم اس کو مینیج کر لیں گے. آپ 10 ہی اس کو 10 سوالات کو ہی دیکھ لیجیے گا. اگر اس کے نمبر مطلب کم ہوئے، 6 نمبر ہوئے، تو ہم اس کو جو ہے نا ہاف نمبر کا ایک کوشچن کر لیں گے. تو آسان سے سوالات ہیں، آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی، خود سے کرنا ہے اور مطلب ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور کوئی سوال آپ لوگوں کا؟ سر سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ یہ جو 6 کے بجائے 10 سوال ہیں تو کیا ٹائم بھی اس حوالے سے آپ نے انکریز کیا ہے یا ٹائم وہی ہے؟ نہیں، آپ کو کنفرم ہے کہ مطلب 6 ہی سوال ہیں؟ مڈ میں 6 سوال ہونے چاہیے تھے. نہیں سر آپ بتا رہے ہیں کہ شاید ایسا ہے.
مطلب میری نظر سے ایک میسج گزرا تھا کل گروپ میں، اس میں غالباً وہ کہہ رہے تھے کہ مڈ ٹرم میں 6 نمبر کا کوئز ہوگا. تو ویسے جو ہے نا 10 منٹ کا کہا تھا سعد بھائی نے، تو میں نے 15 منٹ رکھے ہیں. 15 منٹ ہیں آپ لوگوں کے پاس نا، 15 منٹ ہوں گے. جیسے ہی آپ اس کو اوپن کر لیں گے 15 منٹ کے بعد وہ بند ہو جائے گا. بہت آسان سے سوالات ہیں اور 15 منٹ بھی انف ہوں گے انشاءاللہ. سر ٹک مارک کرنا ہوگا، کیسا ہوگا کوشچن؟ ایم سی کیوز ہیں، مطلب ایک سر سوال لکھنا ہے، ہوگا یا کیا کرنا ہوگا؟ ایک سوال ہے اور اس کے 4 آپشنز ہیں. آپ نے اس آپشن پہ جو صحیح آپشن ہے اس پہ صرف کلک کرنا ہوگا بس. ٹھیک ہے سر. ایسے سر آپ سے ایک پوچھنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو سر یہ شریعت کے جو ماخذ سر، ایک تو میری بات آواز نہیں آ رہی شاید. السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی؟ جی جی بتائیے. سر یہ جو ہے نا شریعت کے ماخذ ہیں، تو وہ اگر ہم شریعت کے ماخذ پوچھے جائیں گے تو وہ تو 4 ہیں، تو اگر بنیادی ہوں گے تو وہ 2 ہوں گے، ایسے ہی ہے نا؟ مطلب ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا جس میں کوئی کنفیوژن ہو یا جس میں اس طرح کا مسئلہ ہو. ایسا نہیں سوال ہوگا، سوال بالکل کلیئر ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر ایک اور تھا جو میں نے اپنے پاس نوٹ کیا. ایک جو نا ابن حزم جو تھے، وہ جو تھے زاریوں کے امام تھے نا، دوسرے بڑے امام تھے. تو جو بڑے سے پہلے جو امام ہے وہ امام شافعی ہوں گے یا کون ہوں گے؟ اصل میں جو اصول فقہ کا یا اصول فقہ کا آغاز ہوا ہے نا، وہ جی جی امام شافعی نہیں کیا ہے. وہی جو ان کی کتاب الرسالہ ہے نا، تو جی. وہ اصول فقہ کی پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے. اور جو امام ابن حزم ہیں وہ تو بہت بعد کے ہیں نا، وہ تو کئی 100 سال بعد کے امام ابن حزم. جی جی وہ 400 ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، اور سر جو کتابوں ختم کی کرتے ہیں آج کی مجلس کو. سر ایک سوال پوچھنا تھا میں نے کہ آج آپ نے جو جمہور کی تاریخ بتائی ہے جس میں آپ نے احناف کو شامل نہیں کیا، تو کیا ہمیشہ ایسا ہی وہ ہے کہ جب بھی جمہور کا لفظ آئے گا تو ہم اس کو احناف کو اس سے الگ سمجھیں گے، یا پھر یہ کہ احناف بھی تو جمہور کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو پھر ان کے ہاں کیا ترتیب ہے، اس میں کون شامل ہوتا ہے اور کون نہیں؟ اصل میں وہ جب جمہور کا لفظ استعمال کیا جائے گا نا، وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کس سینس میں استعمال کیا جا رہا ہے. کیونکہ جمہور کا لفظ تو بہت کامن ہے نا، تو جب اس طرح بات آئے گی نا فقہائے اربعہ کی بات آئے گی نا، اور اس میں جب کہا جائے گا جمہور کا یہ موقف ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ جمہور وہ لوگ ہوں گے جس میں احناف شامل نہیں ہوں گے، بلکہ جو دوسرے امام ہوں گے نا وہ ہوں. جب اس سینس میں کہا جائے گا فقہائے اربعہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہوگی نا، تو اس میں جمہور سے مراد وہ ہوں گے جو کہ فقہائے اربعہ میں سے 3 جو ہے نا امام ایک طرف ہوں گے، تو اس کو جمہور کی رائے کہا جائے گا. سر پلیز یہ مکروہ تنزیہی بتا دیں. مکروہ تحریمی تنزیہی سر. تنزیہی مکروہ تنزیہی وہی ہے جو ہم نے مکروہ پڑھا ہے نا. جمہور کے نزدیک جو مکروہ ہے نا، مکروہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بات سے روکا ہے لیکن وہ روکنا کوئی لازمی تقاضا نہیں ہے، وہ مکروہ ہے نا، تو وہی مکروہ تنزیہی ہے. وہی مکروہ تنزیہی ہے، اسی کو ہی جو ہے نا احناف مکروہ تنزیہی کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، خلاص. مثلاً جس طرح ہم نے تذکرہ کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم جو ہے کوئی قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لو.